این ہے جی، انہوں نے آئیڈینٹیفیکیشن بھی نہیں کی اپنی کہ ہو از ہی، ایڈوکیٹ صرف لکھا، اور ان کو بتانا چاہیے تھا ایڈوکیٹ وچ ٹائپ آف ایڈوکیٹ، ویئر آر ہی ریزائڈڈ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، قادیانی ہیں، کرسچن ہیں، جیو ہیں، پتہ چلے نا کہ واٹ از ڈیپتھ آف ہز انڈرسٹینڈنگ. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا فتنہ تو یہ ہے کہ تفسیر صغیر، واہ. اب مجھے بتائیں مسٹر ذوالقرنین، کیا کبھی آپ نے سنا ہے کبھی جس کتاب کا سٹیٹس جو ہے وہ قرآن پاک کے بعد ہے، وہ ہے بخاری شریف. سیاستہ کی کتابیں بھی ہیں، بخاری شریف کا کبھی سنا ہے آپ نے تفسیر بخاری؟ نو. شرح بخاری، لکھنے والے کو مفسر نہیں کہتے، اس کو شارح بخاری کہتے ہیں. ریزن از کہ دس ٹرم تفسیر از اسپیسیفائڈ فار اونلی دی انٹرپریشن آف ہولی قرآن. صرف تفسیر قرآن کی لکھ سکتے ہیں ہم، یہ ایک ٹرم ہے، اسپیسیفائڈ ٹرم ہے. کبھی آپ سی آر پی سی کو سی پی سی کہہ دیں گے کیا؟ نو، بوتھ ٹرمز آر فکسڈ. ٹھیک ہو گیا؟ نمبر 1 یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یو ڈونٹ نو وٹ از مینز ریا اینڈ وٹ از ایکٹس ریا. کیا انٹینشن ہے اس قادیانی موومنٹ کی؟ آپ نے کبھی وہ 1974 والی رپورٹ پڑھی ہے؟ ذرا زحمت فرما کے نا، ملٹی والیوم بک ہے وہ، آپ اس میں پڑھیں. اس میں قادیانی کذاب ناصر کو بڑی مشکل سے اس بات کا ڈسکلوز کروایا گیا تھا. اس نے واضح الفاظ میں بکواس کی، اور یہ مطلب تھا اس کا کہ نعوذ باللہ، صرف نعوذ باللہ، نقل نہ کفر کفر نباشد، کہ قادیانی ہی مسلمان ہے، اور ہم مسلمان جو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی کے مقلد ہیں، ان کے امتی، ان کے غلام ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں وہ. اور کبھی آپ نے یہ زحمت فرمائی ریسرچ کی کہ گرداسپور پٹھان کوٹ تحصیل تھی، آخری یعنی مراحل پہ انہوں نے درخواست دے دی کہ جی ہمارا ووٹ سیپریٹ کریں، اور وہ ووٹ اگر انڈیا کے ساتھ نہ جاتا تو یہ تحصیل یا ضلع گرداسپور اور پٹھان کوٹ یہ کبھی بھی یونیفائڈ نہیں ہو سکتے تھے فار انڈیا. وجہ کیا بنی تھی کہ قادیانی کذابوں نے پاکستان کے خلاف، مسلم لیگ کے خلاف انڈیا کے حق میں ووٹ دیا تھا، اور کہا جی ہم ادھر یونیفائی کرتے ہیں، اور لہٰذا وہ پورے کا پورا گیٹ میں ملا ان کو کشمیر آکوپیشن کا. یو ریممبر؟ کیا آپ نے پڑھا کبھی؟ مجھے بتائیں، آج یہ اگر ڈکلیئر کر دیں قادیانی کذاب کہ ہم ایک منورٹی ہیں، ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم ان کو لائک جیوز، لائک کرسچنز، لائک ہندوز، ادر منورٹیز، ہمارے آنریبل سٹیزنز، ان سب کی طرح ان کو عزت دیں گے. یہ کیوں نہیں ڈکلیئر کرتے کہ ہم منورٹی ہیں؟ اس لیے کہ جب ان کا یہ بیان آ گیا، اسی وقت ان کے سپانسرز جو ہیں، آپ سمجھتے کون سپانسر کرتے ہیں اس موومنٹ کو، وہ ان کو تھوکیں گے بھی نہیں. اس موومنٹ کا مقصد اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے تاج پہ ہاتھ ڈالنا ہے، نعوذ باللہ. کیا سمجھتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ نشتر میڈیکل کالج کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا انہوں نے؟ آپ نے پڑھا کبھی اس بات کو؟ آپ نے کیا کبھی 1993 SCMR 1718، اس 1718 پیج نمبر ہے، اس میں پڑھیں ذرا انٹرپریٹیشن کیا کی انہوں نے لبرٹی آف اسپیچ اور لبرٹی آف پریچنگ کی. پڑھیں نا ذرا، ملٹیپل آرٹیکلز ہیو بین ڈسکسڈ. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ اپنے آپ کو کنفائن رکھیں. یہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی کا ملک ہے. یہ حضور داتا صاحب، غوث پاک، مجدد الفسانی، گنج شکر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ اجمعین کا ملک ہے. یہ انہوں نے پریچ کر کے ہمیں مسلمان کیا. الحمدللہ ہم پراؤڈ ہیں، ہم اپنے آقا محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈکلیئرڈ غلام ہیں. ہم ان کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتے، جن کے لیے تو انبیاء ترستے گئے، یا اللہ ایسی امت دے یا ان کو امتی بنا دے. ٹھیک ہے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، لہٰذا ہی ول کم لائک امتی. نبی ہو کے نہیں آئیں گے. تو بتائیں، عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے ایز اے امتی، اور قادیانی کذاب اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، جھوٹا، جس کی موت ہی گٹر میں ہوئی گندے انسان کی. آپ خیال کریں. ٹھیک ہے؟ اس ملک میں میجورٹی ہے عشق رسول والے لوگوں کی، الحمدللہ. جتنا میرے جیسا ایک گناہ گار مسلمان کیوں نہ ہو، ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جذباتی محبت رکھتے ہیں. ہمیں سب کچھ لٹ سکتا ہے ہمارا، لیکن آقا کی ناموس پہ ہم حرف نہیں آنے دے سکتے. یہ آپ کو انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو خیال سے رکھیں اور خیال سے بولیں.
اگر آپ مسلمان ہو تو کہ ایمان نہ برباد ہو جائے. اللہ کو تو یہ بھی پسند نہیں، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، کہ ایسی ایمبیگوس ٹرم بھی یوز نہ کرو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، کہ لوگ کہتے تھے صحابہ یا رسول اللہ رائنا، یا رسول اللہ رعایت فرما دے، جیسے ہم کہتے ہیں ایکسکیوز می، کوئی لیکچر ہو رہا ہے ہم ایکسکیوز می کہہ کے ریپیٹ کرواتے ہیں، تو صحابہ بھی ایسے کہتے، لیکن منافق جو تھے وہ اس کو مس یوز کرتے تھے انٹرنلی، یعنی اپنے دل میں توہین کے لہجے میں. تو اللہ نے اس ٹرم کو ہی بین کر دیا، فرمایا کہ پہلے تو غور سے سنا کرو، اور اگر ریپیٹ کروانے کی خواہش ہو تو عرض کرو انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نظر کرم فرمائیں. کبھی ریت والے الفاظ استعمال نہیں کرنے پڑتے ہیں، اس رب کو تو یہ بھی پسند نہیں ہے. تو آپ مسلمان ہو تو خیال کرو، پہلے ہم مسلم ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے غلام ہیں، پھر الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں. تو یہ ساری باتیں آپ خیال کریں. اگر آپ واقعی مسلمان ہیں تو اللہ سے توبہ کریں، ٹھیک ہے، اللہ سے توبہ کریں آپ. ٹھیک ہے ججیز نے کوشش کی ہوگی، ہم حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن اس بات پہ کمپرومائز کوئی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہو گئی ہو، ٹھیک ہے، یہ ممکن ہے، کوئی الحمدللہ کوئی ایسی قرآن حدیث تو نہیں نا ججمنٹ. تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. آپ خود سوچیں ذرا، اگر آپ مسلم ہیں تو خیال کریں اپنے ایمان کا، نہیں ہے تو نعوذ باللہ، میں تو نہیں کہتا، تو پھر اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس طرح نہ کریں، یہ مسلمانوں کے جذبات سے نہ کھیلیں آپ، ٹھیک ہے. میجارٹی ہیں الحمدللہ اس ملک میں، اور بلکہ پوری دنیا میں ہمارے آقا نے فرمایا کہ میری امت کبھی کولیکٹیولی گمراہ نہیں ہوگی. تو جدھر بھی جائیں گے آپ کو عشق رسول والے لوگ ملیں گے، ایسے بھی گنہگار میرے جیسا ہوگا، جس طرح بھی ہوگا اپنے آقا کی ناموس پہ نہیں کبھی کمپرومائز کر سکتے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو اور ہمیں ترقی دے اس جذباتیت میں، اور اللہ ہمیں اپنے حبیب کا سچا پکا غلام بنائے. اور جو بھی اس ملک میں اسلام کے خلاف انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت کرے یا دفع فرما دے.